تفسیر نمونہ کی پہلی جلد میرے پاس موجود ہے، یہ استاد آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی حفظہ اللہ کی لکھی ہوئی ہے۔ اس کا صفحہ نمبر ہے 726۔ اس صفحے پر ایک روایت نقل ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ امیر المومنین کی خدمت میں کوئی شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ مولا، ہم کئی بار دعا مانگتے ہیں، ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، جبکہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم مجھ سے دعا مانگو تو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا، تمہارا رب تمہارے بہت نزدیک ہے۔ تو مولا ہم دعائیں تو مانگتے ہیں لیکن ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، اس کا کیا سبب ہے؟ بالآخر یہ جو شکایت تھی فقط اس زمانے والوں کے لیے نہیں تھی، آج بھی یہی شکایت ہے۔ آج بھی ہم دعا کرتے ہیں، عبادت میں دعا کرتے ہیں، روزے کے ساتھ دعا کرتے ہیں، لیکن ہماری دعا قبول نہیں ہوتی۔ پھر بھی کیا سبب ہے اس کا؟ جب اللہ رب العزت نے کہا کہ تم لوگ مجھ سے دعا کرو تو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا، اللہ کا جو وعدہ ہے، جو قول ہے، الیاذ باللہ، وہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ ظاہراً اس کا ضرور سبب ہونا چاہیے کہ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی۔ آئیے اس کا جواب لیتے ہیں امیر المومنین سے۔ تو امیر المومنین نے اس شخص کو کہا، فرمایا ان قلوبکم خانت بثمان خصال، تمہاری دلوں نے 8 قسم کی خیانتیں کی ہیں جس کی وجہ سے تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ تو وہ کیا خیانتیں ہیں؟ امیر المومنین فرماتے ہیں اولھا، سب سے پہلی خیانت، انکم عرفتم اللہ فلم تؤدوا حقہ کما اوجب علیکم فما اغنت عنکم معرفتکم شیئا، تم نے اللہ رب العزت کو پہچان لیا، اللہ رب العزت کی معرفت حاصل کر لی، لیکن خداوند متعال نے تمہارے اوپر جو حقوق واجب کیے ہیں ان حقوق کو ادا نہیں کرتے، پھر بتاؤ تمہاری معرفت کا کیا فائدہ؟ یہ پہلی خیانت۔ وثانیہ، دوسری نمبر، انکم آمنتم برسولہ ثم خالفتم سنتہ وعمدتم شریعتہ فأین ثمرۃ ایمانکم، تم نے اللہ کے رسول پر ایمان لایا لیکن پھر اللہ کے رسول کی سنت کی مخالفت کر دی اور اللہ کے رسول کی شریعت کو ختم کر دیا تم نے، پھر تمہارے اس ایمان لانے کا کیا فائدہ؟ پھر کیسے تمہاری دعائیں قبول ہوں؟ یہ دوسری۔ تیسری نمبر، والثالثۃ انکم قرأتم کتابہ المنزل علیکم فلم تعملوا بہ وقلتم سمعنا واطعنا ثم خالفتم، یہ جو اللہ رب العزت کی کتاب ہے قرآن مجید تمہارے اوپر نازل ہوئی ہے، یعنی اس کے جو اندر جو احکام ہیں، تمہارے اوپر وہ جو احکام نازل ہوئے ہیں اس کو تم پڑھتے تو ہو، یعنی اس قرآن مجید کو تم پڑھتے ہو لیکن اس پر عمل نہیں کرتے۔ قلتم سمعنا واطعنا، کہتے ہو کہ ہم نے قرآن مجید کو سن لیا اور اطاعت بھی کر لی، ثم خالفتم، لیکن اس کے بعد تم نے قرآن مجید کی مخالفت کر دی۔ یعنی آپ کہتے ہو، تم کہتے ہو کہ ہم قرآن مجید کو سنتے ہیں، اس کی اطاعت کرتے ہیں، لیکن در حقیقت تم اطاعت نہیں کرتے، قرآن مجید کی مخالفت کرتے ہیں عملاً۔ یہ تمہاری تیسری نمبر خیانت ہے۔ والرابعۃ انکم قلتم انکم تخافون من النار وانتم فی کل وقت تقدمون الیہا بمعاصیکم فأین خوفکم، چوتھی نمبر خیانت یہ ہے کہ تم لوگ کہتے ہو کہ ہم جہنم سے بہت ڈرتے ہیں، ہمیں جہنم سے بہت خوف لگتا ہے، در حالانکہ ہر وقت تم اپنے گناہوں کے ذریعے جہنم کے نزدیک ہوتے جا رہے ہو، پھر تمہارا خوف کہاں گیا؟ فَأَيْنَ خَوْفُكُمْ، تمہارا خوف کہاں ہے؟ کس طرح تمہارا یہ خوف ہے جبکہ تم جہنم کے نزدیک جا رہے ہو اپنے گناہوں کے ذریعے۔ والخامسۃ، پانچویں نمبر، انکم قلتم انکم ترغبون فی الجنہ وانتم فی کل وقت تفعلون ما یباعدکم منہا فأین رغبتکم فیہا، تم کہتے ہو کہ ہم جنت کا بہت شوق رکھتے ہیں، ہمیں جنت کا بہت اشتیاق ہے، ہم جنت کو چاہتے ہیں، در حالانکہ تم ہر وقت وہ کام انجام دیتے ہو جو تمہیں جنت سے دور کر دیتے ہیں۔
فَأَيْنَ رَغْبَتُكُمْ فِيهَا، پھر تمہاری رغبت کہاں ہے، تمہارا یہ جنت کا شوق کہاں گیا، کیسے ہے تمہارا جنت کا شوق؟ امیر المومنین فرماتے ہیں یہ تمہاری 5ویں خیانت۔ اور 6ٹھی خیانت انکم اکلتم نعمت المولا ولم تشکروا علیہا۔ اللہ اکبر، تم لوگ اللہ رب العزت خداوند متعال کی نعمتیں تو کھاتے ہو لیکن اس نعمت کا شکرانہ ادا نہیں کرتے، تشکر ادا نہیں کرتے۔ وہ شکریہ جو تمہارے کردار میں نظر آنا چاہیے، وہ شکریہ جو تمہارے رفتار میں نظر آنا چاہیے، تمہارے قول اور فعل میں نظر آنا چاہیے، وہ شکریہ کہاں ہے؟ فقط زبان سے یہ کہنا کہ شکر الحمدللہ، یہ شکریہ تھوڑی ہے۔ شکر وہ ہوتا ہے، نعمت کا شکر وہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے تمہیں جو نعمت جہاں پر استعمال کرنے کے لیے دی ہو وہاں پر استعمال کریں۔ اگر وہاں پر وہ نعمت استعمال نہیں کرتے تو در حقیقت یہ شکریہ نہیں ہے، یہ کفران نعمت ہے۔ اللہ رب العزت نے کہا کہ میں نے تمہیں یہ زبان دی ہے کہ بولو، اس کے ساتھ زبان کے ساتھ سچ بولو، زبان کے ساتھ ذکر خدا کرو، لیکن اگر انسان اسی زبان کے ساتھ جھوٹ بولتا ہے تو کیا یہ شکریہ ہے؟ تو کیا یہ شکران نعمت ہے؟ نہیں، یہ شکران نعمت نہیں ہے، یہ کفران نعمت ہو سکتا ہے۔ تو امام علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تم خداوند متعال کی نعمتیں کھاتے ہو لیکن اس کا شکریہ ادا نہیں کرتے۔ والسابعۃ، 7ویں نمبر خیانت، ان اللہ امرکم بعداوۃ الشیطان وقال ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا۔ اللہ رب العزت نے تمہیں شیطان کے ساتھ دشمنی رکھنے کا حکم دیا ہے کہ شیطان سے دشمنی رکھو، اور تمہیں کہا ہے خداوند متعال نے کہ شیطان یقیناً تمہارا دشمن ہے، اسے دشمن ہی مانو۔ تو پھر فعادیتموہ بلا قول ووالیتموہ بلا مخالفت، اب تم شیطان کو قول کے ذریعے دشمن تو مانتے ہو لیکن عملاً شیطان کی مخالفت نہیں کرتے۔ لفظاً کہتے ہیں، قولاً کہتے ہیں کہ ہاں بھائی شیطان جو ہے وہ انسانوں کے، مومنوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، لہٰذا جو شیطان ہے وہ ہم شیطان کے دشمن ہیں، لیکن عملاً تم وہ کام انجام دیتے ہو جو در حقیقت شیطان بھی انجام نہ دیتا ہوگا۔ عملاً شیطان کی مخالفت نہیں ہے، فقط لفظاً یہ کافی تھوڑی ہے۔ ابھی ماہ مبارک رمضان ہے، دیکھیں جا کر ذرا بازار میں دیکھیں، وہ چیزیں جو ماہ مبارک رمضان سے پہلے مثلاً 100 روپے کی تھی، آج وہ ماہ مبارک رمضان میں 200 روپے کی ہیں۔ حق تو یہ تھا کہ ماہ مبارک رمضان میں اگر آپ کسی کی مدد نہیں کر سکتے تو تم مہنگائی کو تو مت بڑھاؤ نا، تم مہنگائی کو تو نہ بڑھاؤ نا، لیکن ادھر وہ چیز ڈبل مہنگی ہو جاتی ہے۔ جب آپ بازار میں یا ادھر ادھر جائیں گے تو آپ کو ملیں گے کئی شیطان ملیں گے، انسانوں میں شیطان ملیں گے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، یہ جو شیطان ہے یہ فقط وہ پہلا جو شیطان تھا وہ ایک ہی اب شیطان نہیں ہے، یہ وہ تو جنوں میں سے تھا نا، جنوں میں سے شیطان بھی ہے، انسانوں میں سے بھی ہے۔ اب آپ کو پتہ چل جائے گا کتنے شیطان ہیں۔ لہٰذا امیر المومنین فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے تم کو کہا کہ تم لوگ شیطان کی مخالفت کرو، شیطان تمہارا دشمن ہے۔ اب تم قولاً تو کہتے ہو کہ شیطان ہمارا دشمن ہے، ہم شیطان کے دشمن ہیں، لیکن عملاً شیطان کی مخالفت نہیں کرتے۔ یہ تمہاری 7ویں خیانت۔ 8ویں نمبر اور آخری، والثامنۃ انکم جعلتم عیوب الناس نصب عیونکم وعیوبکم وراء ظہورکم۔ امیر المومنین فرماتے ہیں تم نے لوگوں کے عیبوں کو اپنا پیشہ بنا ڈالا ہے، دوسروں کے عیب تمہیں جلدی نظر آ جاتے ہیں لیکن اپنے عیبوں کی طرف دیکھتے بھی نہیں ہو۔ واقعاً انسان کتنا عجیب ہے، اگر کسی اور کی ایک غلطی ہوتی ہے تو جلدی میں بتاتا ہے کہ اس کی یہ غلطی ہے، فلاں نے یہ غلطی کر دی، فلاں کا یہ عیب ہے، اس میں ایک عیب کی بجا کتنے ہی عیب وہ اپنی طرف سے نکال دیتا ہے، لیکن اس کے اپنے کتنے ہی عیب ہوتے ہیں اس کو دیکھتا بھی نہیں ہے۔
امیر المومنین فرماتے ہیں یہ تمہارے دلوں کی خیانت ہے، اس کی وجہ سے تمہاری دعا قبول نہیں ہوتی۔ تلومون من انتم احق باللوم منہ، تم لوگ اس کو ملامت کرتے ہو جس سے زیادہ ملامت کے حقدار تم خود ہو۔ جہاں پہ تم کو خود کو ملامت کرنی چاہیے تھی وہاں پہ دوسروں کو ملامت کرتے ہیں، یہ تمہارے دلوں کی خیانت ہے۔ فَأَيُّ دُعَاءٍ يُسْتَجَابُ لَكُمْ مَا هَذَا، جب تمہاری یہ حالت ہے تو تمہاری دعا کیسے قبول ہو، کیسے مستجاب ہو؟ وَقَدْ صَدَدْتُمْ أَبْوَابَهُ وَطُرُقَهُ، دعا کے دروازے اور راستے تو تم لوگوں نے خود بند کر دیے ہیں، اب تم کیسے دعا کے قبول نہ ہونے کی شکایت کرتے ہیں؟ اب آخر میں امیر المومنین دعا کی قبولیت کا بہت کمال والا نسخہ بتاتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا أَعْمَالَكُمْ وَأَخْلِصُوا سَرَائِرَكُمْ وَأْمُرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ فَيَسْتَجِيبَ اللَّهُ لَكُمْ دُعَاءَكُمْ، تم تقوی اختیار کرو، اپنے اعمال کی اصلاح کرو اور امر بالمعروف کرو، نہی عن المنکر کرو۔ جب تم لوگ اس نسخے پر عمل کرو گے تو فَيَسْتَجِيبَ اللَّهُ لَكُمْ دُعَاءَكُمْ، اللہ رب العزت تمہاری دعاؤں کو قبول فرمائے گا، پھر تمہاری دعا رد نہیں ہوگی۔